انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح انبیاء دنیا میں زندہ تھے اسی طرح اپنی اپنی قبروں میں بھی وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور وہ زندہ ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھی ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روح ان کے جسموں کو لوٹا دیتا ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح وہ وہاں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ زمین پر حرام ہے، وہ نبیوں کو جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ نبی فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، اللہ کے جتنے نبی ہیں سب زندہ ہیں، یرزق، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، روزیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہم اکثر بیان کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کہ ہمارے مجلسوں میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں، تو وہ اسی عقیدے کی بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ آپ کی غمگساری کے لیے وہ آتے ہیں، آپ پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، صرف میرے نبی نہیں، یہ سارے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، سارے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، جتنے انبیاء ہیں وہ سب انبیاء اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ یہ عقیدہ نہیں رہا تو یوں سمجھیں کہ ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ انبیاء کو جو وعدہ الہی پورا کرنے کے لیے ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی روح کو ان کے جسموں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے اختیار کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ پستی بلندی جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ بات بڑھا کے انہوں نے بیان کر دی کہ یہی نہیں کہ صرف تمہارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ اتنی قوت بڑھا دیتا ہے کہ پستی بلندی جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تو یہ اختیار انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، اور انہیں روزیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے شہداء بھی ہیں، ان کی حیات بھی رہتی ہے، لیکن ان کی زندگی سے مختلف ہے۔ یعنی انبیاء کی جو زندگی ہے وہ بہت بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن شہداء کی زندگی انبیاء کے بالمقابل اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال شہداء بھی زندہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کے تعلق سے باقاعدہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار انہیں زندگی کا دے رہا ہے جو نبی کے امتی ہوتے ہیں، شہداء کیا ہیں؟ نبی کے امتی ہیں، تو جو نبی کا امتی ہوتا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو پھر انبیاء تو بدرجہ اولیٰ اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہیں گے۔ جب امتی اتنا مقام والا ہو سکتا ہے تو نبی تو اس سے زیادہ مقام والا چاہیے نا، ورنہ نبی کم مقام کا ہو جائے امتی بڑھ جائے، یہ تو خلاف قیاس چیزیں ہیں اور اللہ کے نظام کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ جو انبیاء چھوڑ جاتے، گھر دوار کھیتی باڑی جو بھی جائیداد، جیسے ہم مریں تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جائیداد، ہمارا بینک بیلنس جو بھی ہے ہمارے بچوں میں تقسیم ہوگا۔ تو انبیاء جب وصال کرتے ہیں تو ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اچھا، شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے مختلف ہے، یعنی کہ الگ الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے۔ اچھا، ان کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، شہیدوں کی بیویاں عدت گزار کر کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، مگر نبیوں کی بیویاں دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی موجود ہے۔ اچھا، ایک روایت اور بتا دیتا ہوں، انبیاء کے تعلق سے یہ بھی روایت موجود ہے کہ ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، یعنی ان کی ایسی زندگی ہے کہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے کی طرح ہے، کھانا پینا سب کچھ انہیں ان کے قبروں میں ملتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن شہداء کی زندگی اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال شہداء بھی بعد وصال یعنی شہید ہونے کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں، یہ عقیدہ شہیدوں کے تعلق سے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں صاف صاف موجود ہے، تو قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے۔
تو قرآن میں شہیدوں کے متعلق ہے موجود کہ وہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور انبیاء کی زندگی بھی زندگی ہے وصال کے بعد، مگر ان سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔